السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے لباس کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ سنت کے خلاف کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھتے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ یہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اس میں کیا حرج ہے، اگر ہو گیا تو کیا ہوا، اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں۔ یہ تو درست ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کسی پر سختی کرتا ہے، لیکن جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، کیونکہ عمل تو کافر بھی کر رہے ہیں، عمل تو یہودی بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح کھانا کھانا ہے، کپڑے پہننا ہے، یہ ہم جیسے عمل جو ہے یہ کافر اور یہودی بھی کرتے ہیں۔ ان کا بھی عمل ہے روز کا کھانا کھانا 3 وقت کا، ان کا بھی عمل ہے روز کا کپڑے تبدیل کرنا، یہ عمل وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں مسلمان کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ ہم ہر عمل جو ہے وہ احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا کھانا کھانا کس طرح ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پانی پیو۔ کفار یہودی وہ کس ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کلپس نکال کے دیکھ لیں، ان کا کھانا کھانے کا طریقہ جو بائیں ہاتھ سے ہے، بائیں ہاتھ سے انہوں نے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے انہوں نے کوئی چیز پکڑانی ہے بائیں ہاتھ سے۔ لیکن مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ وہ ہر اچھا عمل دائیں ہاتھ سے کرنے کا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتا پہننا ہے وہ بھی دائیں پاؤں پہلے پہننا ہے، کنگھی کرنی ہے وہ بھی دائیں طرف پہلے کرنی ہے، کسی چیز کو کسی شخص کو کوئی چیز پکڑانی ہے یا اس سے کوئی چیز لینی ہے وہ بھی دائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اتنا خوبصورت اسلام ہے ہمارا۔ اب لباس پہننے کا جو اکثر ہمارا طریقہ کار ہے کہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے اپنا سر ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یا کچھ کا یہ عمل ہوتا ہے یا یہ عادت ہوتی ہے کہ پہلے بایاں ہاتھ ڈالتے ہیں پھر دائیں ہاتھ سے پکڑ کے سر ڈالتے ہیں پھر دائیں ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آتا ہے کہ صحابہ کرام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لباس پہننے کی شروعات کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے شروعات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہننے کی شروعات کرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں پاؤں جوتے کے اندر ڈال کے شروعات کرتے۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ اب ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پیار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ جس سے بھی بات کرتے بہت اخلاق سے اچھے انداز سے بات کرتے کہ وہ آپ کو غرویدہ ہو جاتا۔ یہاں تک کفار کے متعلق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اخلاق سے پیش آتے کہ وہ اسلام لے آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، دائیں ہاتھ سے پیو۔
تو جس طرح ہمارے آج کل کے معاشرے میں ہم کرتے ہیں، کسی نے کوئی اچھی بات سمجھا دی تو آگے سے اس کو غصہ کرنے لگ جانا یا اس کو بہت بہت باتیں بنانے لگ جانا کہ فلاں اس طرح یا فلاں اس طرح۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نہیں پینا، اگر بائیں ہاتھ سے پی لیا تو کیا ہو گیا، تو میں بائیں ہاتھ سے پیوں گا، دائیں ہاتھ سے نہیں پیوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر پی بھی نہیں سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پی بھی نہیں سکو گے۔ تو اسی وقت حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ مرجھا گیا اور کام کرنا بند کر گیا۔ اب عمل ہمارا کرنا، ہم کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کر چکے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ جب جس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر صرف اللہ تعالیٰ نہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس سے محبت کرو۔ اس کی عزت صرف اور صرف زمین میں نہیں ہوتی، عرش میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے جو کام، جو عمل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کے مطابق، اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طہارت کے وقت بھی اپنا دایاں ہاتھ استعمال کرو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ طہارت و نجاست کا عمل ہے تو اس میں دایاں ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالو اور بایاں ہاتھ استعمال کر کے استنجا کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ہم باتیں بنانے میں شیر ہیں، عمل ہمارے اس طرح کے ہیں نہیں، تو اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر اچھے عمل میں جو ہے وہ دایاں ہاتھ کا استعمال کرے۔ لباس پہنتے ہیں دائیں ہاتھ سے، جوتی پہنتے ہیں دائیں ہاتھ سے، پکڑانا لینا دائیں ہاتھ سے، کھانا دائیں ہاتھ سے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بائیں ہاتھ استعمال کرتا تو اس کو منع کریں، اگر وہ نہیں مانتا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، باقی اس کو وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔